تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ہمارے درمیان عالم اسلام کے ملک کے پوری دنیا کے مشہور معروف صنعت جناب ڈاکٹر نثار معرفانی صاحب جلوہ گر ہوئے، انہیں بزم بھی جانے کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس خیال کے ساتھ دعوت نعت دے رہا ہوں۔ کہیں ذرا سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ انجم کی ذوق نہ شمس و قمر کا ظہور تھا، انجم کی ذوق نہ شمس و قمر کا ظہور تھا، اور یہ آنکھیں بھی جب نہ تھی تو محمد کا نور تھا، یہ آنکھیں بھی جب نہ تھی تو محمد کا نور تھا، یہ آنکھیں بھی جب نہ تھی تو محمد کا نور تھا۔ اور ہمیں مکے سے محبت ہے، ہمیں مدینے سے محبت ہے، ہمیں مکے سے محبت ہے، ہمیں مدینے سے محبت ہے۔ مکے سے محبت اس لیے کہ وہاں بیت اللہ ہے، اور مدینے سے محبت اس لیے وہاں رسول اللہ ہے۔ کہیں ذرا سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ ملتبس جناب ڈاکٹر نثار معرفانی صاحب۔ شیخ احمد رضا خان قطب عالم بی زنم بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکستہ رات و کشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں محفل کی نزاکت کو سمجھ سکتا ہوں، چونکہ یہ محفل ہمارے عارف بھائی کے گھر پر ولادت کی خوشی میں، محمد ذوحان کے عقیقے کی خوشی میں اس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ میں پوری کلام فیملی کو، بھائی کاشف بھائی، بھائی عارف، تمام گھر والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ایز اے نعت ریسائٹر یہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کے بچے کو مسلک رضا پر اور مسلک اعلیٰ حضرت کا صحیح ترجمان بن کر اس گھر کی لیگیسی کو آگے لے کر چلنے والا بنائے، اور ہماری نسلوں میں بھی بے گستاخ رسول و صحابہ پیدا نہ فرمائے۔ میں نے کارڈ پہ پڑھا تھا، اور کارڈ پہ میں نے دیکھا بھی ہے، یقیناً یہ محفل ایسی ہے جس کے اختتام پر خاص مدعو لوگوں کو انشاءاللہ بلایا گیا ہے، تو اس کا ایک دورانیہ مقرر ہے، تو میں انشاءاللہ اپنی عقیدت اسی میں رہتے ہوئے پڑھوں گا۔ میں صرف اتنا کروں گا کہ میری وقت کی ایک قلت ہے جو مجھے بتائی گئی ہے، آپ اپنی عقیدتوں کو بڑھا دیجیے، یعنی محبت سے پڑھیے گا، اور میرا ایمان ہے کہ ہم آج یہاں پڑھ رہے ہیں، کل مکین گنبد خضرا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر وہاں پڑھنا نصیب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے، اس طرح پڑھ لیجیے کہ در و دیوار محشر کے دل ہماری گواہی دے کہ ہم نے سرکار کا ذکر یہاں بیٹھ کر کیا تھا۔ آئیے مل کر صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سارے مل کے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ان کا منگتا ہوں
ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے۔ میرے غریب کی یا رسول اللہ غریب کی کہتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے۔ آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو۔ آج ایک عیب نہیں کھول رہا رب، ہماری تنہائی میں کتنے گناہ ہم کرتے ہیں، میرا رب وہ دکھاتا نہیں، دنیا پہ پوشیدہ رکھا ہوا ہے۔ ذرا سوچیں تو صحیح، میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا۔ میرے غریب کی کہتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے۔ آپ کی تخیل میں میرے ذکر تیرے مجھے بوڑھا نہیں ہونے دیتے۔ کیا بات مدینے کی، کیا دنیا کھاتی ہے خیرات، مدینے کی محبوب دم لائے۔ چھوٹی محفل ہو یا بڑی ہو، ہمارا ایمان یہ ہے، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، محبوب دم لائے۔ محبوب سجائی رکھنا او دیاڑ دوے لائے۔ سارے مل کے جسے چاہ دے پہ بلا لیا، جسے چاہ دے پہ بلا لیا، حسنین کے نانا نے جسے چاہ دے پہ بلا لیا، جسے چاہ اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، صلو علیہ وآلہ۔ میری یہ چوتھی حاضری ہے اس کلام فیملی کے دولت قدے پر۔ پہلی بار چھت پہ پروگرام ہوا، پھر اگلی 2 بار میں آیا، تو اس ماحول میں نے ربیع النور شریف کی محفل پیش کی الحمدللہ، اور وہ ماحول ایک ربیع النور کا تھا، الگ ماحول ہوتا ہے۔ آج یہ شکرانے کی محفل ہے، ماحول جیسا بھی ہو، ہمارے گھر میں کوئی خوشی ہو کوئی غم ہو، یہ سنیوں کو اللہ تعالیٰ نے
نعمت سے نوازا ہے کہ ہم شکر بھی کرتے ہیں تو سرکار کا ذکر کرتے ہیں، کوئی دنیا سے چلا جائے تو اس غم میں بھی ہم سرکار کا ذکر کر کے غم کو دور کرتے ہیں، کیونکہ وہ سرکار کا ذکر ہے ہی اتنا خوبصورت۔ اور جس محبوب کو اللہ نے اپنا محبوب بنا کر بھیجا، پوری دنیا میں اتنی نعمتیں دی، کبھی کوئی احسان نہیں جتایا، لیکن جب اپنے محبوب کو سرکار کو اس دنیا میں بھیجا تو احسان جتایا۔ ہم اس محبوب کے امتی ہیں، تو جتنا رشک کریں کم ہے اور جتنی خوشی کا اظہار کریں کم ہے۔ تو میں دعا کرتا ہوں یہ پینڈیمک ختم ہو اور وہ خانہ کعبہ کی حاضریاں ہمارے لیے پھر کھلیں، اور ہم جا کر مستجاب پہ بیٹھ کر، میں اکثر اس کلام کو گنگناتا رہا، مجھے آپ کی محفل میں آتا ہوں تو ذوالفقار بھائی بڑے یاد آتے ہیں، میں یقین کریں ایک اپنی ایک کیفیت ہے، اور وہ ذوالفقار بھائی سے میرا ایک اپنا یارانہ بھی بہت پرانا ہے، ان کی والدہ سے ایک محبت تھی، اللہ تعالیٰ ان کے مزار پر کروڑوں کروڑ رحمت کا نزول فرمائے۔ تو میں بارگاہ، جب اللہ کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، تو ایک جگہ ہے رکن یمانی اور رکن اسود، اس کے درمیانی حصے کو مستجاب کہتے ہیں، جہاں 70,000 فرشتے آپ کی آمین پر صدا دے رہے ہوتے ہیں۔ اس کلام کو میں نے بارہا وہاں گنگنایا ہے، اور میں نے اس کی وہاں پہ روحانی کیفیت دیکھی ہے۔ میں چاہتا ہوں آپ شامل کلام ہو جائیں، یا 40 سے زیادہ مسلمان بیٹھے ہیں، یقیناً ایک اللہ کا ولی ہوگا، محبوب بندہ اس محفل میں ہوگا، اس کی آمین کا صدقہ ہم پر کرم ہو جائے، بالائے کرم ہو جائے، اور ہم وہاں پھر حاضر ہو جائیں اور یہ پڑھ رہے ہوں۔ کعبے کی رونق کعبے کا مزے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا مزے، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں، میں حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں، اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ 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 اکبر اللہ اکبر، ہم دے خدا سے کر گئے زبانے، مانا تو نے بلایا اپنے دربار میں، ہم دے خدا سے تر گئے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں، بس 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 ایک صدا آ رہی ہے برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کہو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے پتھر میں حسن لال پرانوار بنایا، میں نے بوسہ دیا حجر اسود کو، آپ کو بھی اللہ موقع دے تو آپ نے بھی دیا ہوگا، کیوں دیتے ہیں؟ قسم سے اس لیے نہیں دیتے کہ وہ کعبے کی دیوار پہ نصب ہے، نہ ہم اس لیے دیتے ہیں کہ وہ مکہ مکرمہ کی ٹیریٹری میں موجود ہے، تو پھر عاشقوں کیوں دیتے ہو؟ سنو نسبت والی بات کر رہا ہوں، شاعر کہتے ہیں بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، پھر چوما ہے
ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، اے حجر اسود تیرا مقدر، اے حجر اسود تیرا مقدر، اللہ اکبر اکبر، اللہ 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 اکبر، اللہ اکبر، کعبے کے اوپر سے وہ جاتے نہیں ہے، میں نے دیکھا ہے، بارہا دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، کعبے کے اوپر سے وہ جاتے نہیں ہیں، کس کو ادب یہ سکھاتے نہیں ہیں، کتنے مؤدب ہیں وہ کبوتر، اللہ اکبر اکبر، اللہ 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 اکبر، اللہ اکبر، جس پر نبی کے قدم کو سجایا سجایا سجایا، آپ محفل سجا رہے ہیں، کیوں سجا رہے ہیں ذرا سوچو تو صحیح، ہم نسبت والے ہیں، آج معاملہ کچھ اور ہے، جس کو نسبت ہو جائے اسے مٹا دو، لیکن ہمیں تو پڑھایا یہی جا رہا ہے، جو نسبت والا ہوتا ہے وہ نشانیوں کو سنبھالتا ہے، یہ قرآن کی آیت کا منظوم انداز میں ترجمہ ہے، اور قسم خدا کی یہ ترجمے کے سامنے رہتے ہوئے ہم مقام ابراہیم پہ نوافل بھی ادا کرتے گئے، شاعر کہتے ہیں جس پر نبی کے قدم کو سجایا، پھر اپنی نشانی کہہ کے بتایا، محفوظ رکھا رب نے وہ پتھر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر، مل کے کہہ دیں تیرے کرم کی کیا بات مولا 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 مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، اور تیرے حرم کی کیا بات مولا، تا عمر کر دے آنا مقدر، تا عمر کر دے آنا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آخری شعر، اور میں سمجھتا ہوں یہ حاصل ہے، جس سے پانی بارش کا بہتا ہے اور حتیم میں گرتا ہے، میرے امام کہتے ہیں اس کا رخ مدینہ منورہ کی طرف ہے۔ لوگ کہتے ہیں تم کیا کہتے ہو حاجیوں، آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، تو کعبے کا کعبہ کیا ہے؟ تو میرے پیر و مرشد نے اس کا ترجمہ بتایا، غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔ اب میں دعا مانگوں اور آپ دعا مانگے، کیا قبول نہیں ہوگی؟ جو میزاب رحمت کے نیچے کھڑے ہو کے مانگ رہا ہو تو کیوں نہ کہیں، مل کے کہنا ہے، مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں مولا سے، مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں، منظور ہوگی مقبول ہوگی، میزاب رحمت ہے میرے سر پر، اللہ اکبر اللہ اکبر
عذاب رحمت ہے میرے سر پر اللہ اکبر اللہ اکبر ہاں دیکھو دیکھو تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر. میری عادت متواترہ ہے، میں اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان نور اللہ منقدہ کے کلام سے نعتیہ کلاموں کا آغاز کرتا ہوں. اچھا میں 3-4 حاضریاں دے چکا ہوں یہاں پر، میں آپ کے ذوق سے بہت اچھی طرح واقف ہوں، لیکن چاہتا ہوں کہ کچھ ایسا بھی سنایا جائے جو آپ نے پہلے نہ سنا ہو اس محفل میں. تو میں سرکار کی ایڑی مبارک کے نسبت سے کلام پڑھتا ہوں. میں جسم اطہر کی بات ہی نہیں کر رہا، جسم اطہر کا سارا ایک طرف حصہ، میں سرکار کی ایڑی مبارک کا تذکرہ کرنا چاہ رہا ہوں. یہ جو میں نے اشارہ کیا نا، یہ بھی بے ادبی ہے میری نظر میں، لیکن چونکہ سمجھانا پڑ رہا ہے کہ ایڑی کا تذکرہ، ورنہ میری کیا اوقات ہے. کلام کرنے والوں نے تو کیا کچھ نہیں لکھا، میرے امام تو فرماتے ہیں اللہ اکبر، لیکن رضا نے خط میں سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. لیکن میں بات کر رہا ہوں ایڑی مبارک کی. کلام غور سے سنیے گا، میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آپ کو سناؤں. اس میں اتنا عشق ہے کہ آپ کو مزہ دے گا. اور یاد رکھیں امام اہل سنت کا کلام یا تو قرآن ہوگا یا حدیث ہوگی، اس سے ہٹ کر ہے ہی نہیں، یا قرآن ہے یا حدیث ہے. سنیں فرماتے ہیں عارض شمس و قمر سے بھی ہے انور ایڑیاں، عارض شمس و قمر سے بھی ہے انور ایڑیاں، عارض شمس و قمر سے، عارض شمس و قمر سے بھی ہے انور ایڑیاں، عارض شمس و قمر سے بھی ہے انور ایڑیاں. کہو نا سبحان اللہ. ایسے مزہ نہیں آئے، سمجھیں گے تو مجھے مزہ آئے گا. عارض شمس و قمر سے بھی ہے انور ایڑیاں. نہیں سمجھے آپ؟ کہو سبحان اللہ. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. یہ سمجھ گئے کیونکہ ماشاءاللہ جانتے ہیں کہ میں کس چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. عارض شمس و قمر سے بھی ہیں انور. اب بھی نہیں سمجھے؟ سمجھے؟ کہیں سبحان اللہ. اب دیکھیں تاج ہے نا، تاج کراؤن جسے پہنایا جاتا ہے، میرے امام کہتے ہیں سرکار کے دربار کا منتا جو ہے نا، اس کو ٹھوکر میں بھی نہیں لاتا، لیکن اس کے پیچھے کون بھاگتا ہے؟ اور مقام ایڑیاں کیا ہے؟ تو اب شعر سنے فرماتے ہیں ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج، ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج، جن کی خاطر مر گئے منعم رگڑ کر ایڑیاں، جن کی خاطر مر گئے منعم رگڑ کر ایڑیاں، عارض شمس و قمر سے. کہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. عارف بھائی بہت ہی مشہور حدیث، میرے آقا پہاڑ پر تشریف لے گئے، پہاڑ احد پر، تو وہ جھومنے لگا میرے آقا کے تلوے مبارک کو دیکھ کر، یعنی اس نے اپنے آپ کو جنبش دی. پہاڑ تھا نا. میرے آقا نے کہا رک جا، ایڑی کا زور دیا، پہاڑ رک گیا. کیوں کہا؟ کہا تجھے نہیں معلوم تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں، ہے نا؟ اللہ کون؟ سبحان اللہ. اب شعر سنے فرماتے میرے امام
ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا، ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہے کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں، رکھتی ہے کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں، عارض شمس و قمر سے، کہو سبحان اللہ۔ دو قمر، دو پنجے خور، دو چاند، دو سورج، دو ستارے، 10 ہلال، سمجھ گئے اشارہ؟ پہلی رات کے چاند کو کہتے ہیں ہلال، کتنے کہہ رہے ہیں میرے امام؟ 10، کہیں کتنے؟ 2 قمر یعنی 2 چاند، 2 خور یعنی 2 سورج، 2 ستارے اور 10 ہلال۔ کس کی طرف اشارہ ہے؟ میرے آقا کے جسم مبارک کے وہ پیارے پیارے حصے مبارک کا تذکرہ میرے امام کرتے ہوئے کہتے ہیں، سنیے گا آپ۔ 2 قمر، 2 پنجے خور، 2 ستارے، 10 ہلال، ان کے تلوے پنجے ناخن پائے ات ہے ایڑیاں، ان کے تلوے پنجے ناخن پائے ات ہے ایڑیاں، عارض شمس و قمر سے بھی ہے انور ایڑیاں، عرش کی آنکھوں کے تارے بھی ہیں خوشتر ایڑیاں۔ آئیے مل کر اس کلام کو پڑھیے، بہت عرصے بعد پڑھ رہا ہوں، قمر الدین قمر انجم صاحب کا لکھا ہوا کلام ہے۔ فرماتے ہیں، جبیں میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، جبیں میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، خدا کا جیتے جی کر لو نظارہ یا رسول اللہ، دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ، خدا کا جیتے جی کر لو نظارہ یا رسول اللہ، خدا کا جیتے جی کر لو نظارہ یا رسول اللہ، بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا، بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا، تمہارا وہ تمہارا وہ تمہارا
نسبت ہے؟ آپ مجھے کس وجہ سے جانتے ہیں؟ میں ڈاکٹر ہوں اس لیے جانتے ہیں؟ نہیں، ایک نسبت ہے، نعت مصطفیٰ کی نسبت۔ میں نہ آپ کو جانتا ہوں قسم سے، میں نے آپ کو دیکھا ضرور ہوگا، لیکن محشر کے دن یہ سارے اکٹھے جمع ہوں گے لواء الحمد کے تلے۔ کیوں؟ ہمارے پاس ایک چیز ہے، وہ دامن مصطفیٰ ہے، اور یہ نسبت سب سے بڑھ کر ہے۔ محشر کے دن آپ کے بایولوجیکل رشتے بھی کام نہیں آنے والے۔ عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ یہی حال سرکار کا ہوگا۔ سرکار ڈھونڈتے ہوں گے اپنے امتیوں کو، لیکن امتی جب جمع ہوں گے تو اس نسبت سے ہوں گے کہ ہم آج کلام مینشن میں بیٹھ کر سرکار کا ذکر کر رہے تھے، یہ باعث نجات بنے گا انشاءاللہ، کیونکہ ذکر مصطفیٰ کی محفل میں بیٹھے ہیں۔ کہیں سبحان اللہ۔ شاعر کہتے ہیں غلامان محمد حشر میں پہچان جائیں گے کہ محشر میں بھی ہوگا ان کا نعرہ یا رسول اللہ، کہ محشر میں بھی ہوگا ان کا نعرہ یا رسول اللہ۔ آئیے مظفر وارسی کو سنتے ہیں، مل کے پڑھیے گا۔ فرماتے ہیں اویسیوں میں بیٹھ جا بلالیوں میں بیٹھ جا، 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 اویسیوں میں بیٹھ جا بلالیوں میں بیٹھ جا۔ طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا، طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا، طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا، طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا۔ یہ معرفت کے راستے ہے اہل دل کے واسطے۔ لوگ کہتے ہیں مرید کیوں ہوتے ہو؟ کیا ملتا ہے پیر کے ہاتھ پہ بیعت کرنے سے؟ سنو یہ ملتا ہے، یہ معرفت کے راستے ہیں اہل دل کے واسطے، جنیدیوں سے جا کے مل، جنیدیوں سے جا کے مل، غزالیوں میں بیٹھ جا، جنیدیوں کے جا کے مل، غزالیوں میں بیٹھ جا۔ درود پڑھ نماز پڑھ، عبادتوں کے راز پڑھ، درود پڑھ نماز پڑھ، درود پڑھ نماز پڑھ، عبادتوں کے راز پڑھ۔ صفیں تو سب بچھی ہے، صفیں تو سب بچھی ہے، عشق والیوں میں بیٹھ جا، صفیں تو سب بچھی ہے، عشق والیوں میں بیٹھ جا۔ کہیں سبحان اللہ۔ دیکھیں میرا اور آپ کا یہ ایمان تو ہے کہ قبر میں سرکار کی زیارت نصیب ہوگی، کیونکہ آپ نے سوال کے جواب دینے ہیں۔ من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ تین سوال ہوں گے نا مولانا، ایسا ہی ہے۔ تمہارا دین کیا ہے، تمہارا مذہب کیا ہے؟ تیسرا سوال جو ہوگا نا وہ اس وقت کے لیے نہیں ہوگا، آپ سے پوچھا جائے گا بندے بتا اس شخص کے بارے میں دنیا میں کیا عقیدہ رکھتا تھا، چہرہ مصطفیٰ دکھا کے پوچھا جائے گا۔ آپ کو اور میرا ایمان ہے سرکار ہمیں اپنی پہچان نصیب کریں گے انشاءاللہ، لیکن کیا دنیا میں کبھی خواہش کا اظہار نہیں کیا کہ سرکار ہمیں اپنے چہرہ مبارک کی زیارت کروائیں؟ کیا ہے نا الحمدللہ۔ اللہ مظفر وارسی کہتے ہیں میں نے ایک بار نہیں، میں نے ہر سانس پر کی ہے یہ دعا۔ بریدنگ ہم لیتے ہیں، انہیل کرتے ہیں، ایکزیل کرتے ہیں،
آکسیجن اندر جاتا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ باہر آتا ہے، گویا کہ ٹاکسنز ہم نکال رہے ہوتے ہیں اور آکسیجن ہم لے رہے ہوتے ہیں. یہ عمل 18 سے 28 دفعہ 1 منٹ میں ہوتا رہتا ہے. زیادہ ہو جائے تو ایب نارمل ہو جائے گا، کم ہو جائے تو ہائپوکسیا ہو جائے گا، ہے نا. آکسیجن کی کمی ہو جائے گی، ڈیپریویشن ہو جائے گی. مظفر فارسی کہتے ہیں میرے ہر منٹ پہ اتنی دفعہ سانس لیتا ہوں میں، 24 گھنٹے میں کتنا ہوگا. پہلے تو پر منٹ کریں گے آپ، اس کو ٹائمز کریں گے 60 سیکنڈ سے تو 1 منٹ ملے گا. اس کو ٹائمز کریں گے 24 سے تو آپ کو 24 گھنٹے کی مل جائیں گی سانسیں. اب وہ کہتے ہیں نہیں، میں نے اللہ سے کہا یا رب مجھے سرکار کا دیدار چاہیے، لیکن کیسے؟ تو کہا ایسے. تو کہا پھر تیرے کو ایک کام کرنا ہوگا. وہ کام کیا ہے سنیں. ہر ایک سانس پر جو کو دیکھنے کی ہے طلب، ہر ایک سانس پر جو کو دیکھنے کی ہے طلب، تو آنکھ بن کے ان کے در کی جالیوں میں بیٹھ جا. تو آنکھ بن کے ان کے در کی جالیوں میں بیٹھ جا. نمی دانم چی منزل بود شب جائے کہ من بوداں بغیر سو رقص بسمل بود شب جائے کہ من بودم. رقیباں گوش پر آواز اتر ناز من ترسا سخن گفتن کہ مشکل بود شب جائے کہ من بوداں. خدا خود میرے مجلس بود اندر لامکا خسرو محمد شم محفل بود شب جائے کہ من بوداں. ہر ایک سانس پر جون کو دیکھنے کی ہے طلب، تو آنکھ بن کے ان کے در کی جالیوں میں بیٹھ جا. کہیں سبحان اللہ. بہت خوبصورت شعر. ایک ہوتی ہے جلوت، ایک ہوتی ہے خلوت. اس وقت آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ سب کے سامنے جلوت میں. جلوت میں. خلوت کیا ہے؟ تنہائی. خلوت کیا ہے؟ تنہائی ہے. یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں. جلوت اور خلوت ساتھ نہیں ہو سکتی. مظفر وارسی کہتے ہیں، بڑا خوبصورت شعر فرماتے ہیں، اگر ہو خلوت عزیز تو ہجوم میں نکل، اگر ہو خلوت عزیز تو ہجوم میں نکل. سکون چاہیے اگر، سکون چاہیے اگر دھمالیوں میں بیٹھ جا. سکون چاہیے اگر دھمالیوں میں بیٹھ جا. مظفر آپ تک رسائی اتنی سہل تو نہیں، توجہ چاہیے، توجہ چاہیے تو یرغمالیوں میں بیٹھ جا. توجہ چاہیے تو یرغمالیوں میں بیٹھ جا. کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے. کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے. یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نہ گئے ہیں، گلی گلی ہے. یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نہ گئے ہیں، گلی گلی ہے. یہ کون بن کے قرار آیا، یہ کون بن کے قرار
ذکر نکھرے کلی کلی میں شگفتگی ہے کہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے گلی گلی ہے کہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے گلی گلی ہے یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے گلی گلی ہے کہو سبحان اللہ دیے دلوں کے جلائے رکھنا دیے دلوں کے جلائے رکھنا نبی کی محفل سجائے رکھنا نبی کی محفل سجائے رکھنا جو راحت دل سکون جان ہے وہ ذکر ذکر محمدی ہے جو راحت دل سکون جان ہے وہ ذکر ذکر محمدی ہے یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے گلی گلی ہے اس شعر پر میں خاص توجہ سب کی چاہوں گا. دیکھیں یہ عقیدہ اہل سنت ہے. یہ کیا ہے؟ اونچا کہیں کیا ہے؟ ہمیں جو سب سے الگ کرتا ہے اور جدا کرتا ہے وہ یہ عقیدہ پیش کر رہا ہوں میں. بہت خوبصورت عقیدہ ہے. اتنا آسان کوئی آپ کو سمجھا نہیں سکے گا جتنا اس شعر میں سمجھا دیا گیا. سنیں وہ عقیدہ کیا ہے. نبی کو اپنا خدا نہ مانو نبی کو اپنا خدا نہ مانو مگر خدا سے جدا نہ جانو مگر خدا سے جدا نہ جانو مگر خدا سے جدا نہ جانو ہم اہل ایمان کا ہے عقیدہ خدا خدا ہے نبی نبی ہے ہم اہل ایمان کا ہے عقیدہ خدا خدا ہے نبی نبی ہے ہم اہل ایمان کا ہے عقیدہ خدا خدا ہے نبی نبی ہے. میرے آقا فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یوتی. میرا رب مجھے عطا کرتا ہے. اللہ از the giver اور میں محمد تم میں تقسیم کرتا ہوں and I am the distributor. یہ نوٹوں کی برسات جو آپ کر رہے ہیں نا یہ حسب توفیق اللہ نے آپ کو دی ہے تو آپ دے رہے ہیں. حسان بن ثابت نے جب نعت پڑھی تھی نا تو میرے آقا نے منبر بچھایا اور بٹھا کر کہا تھا میری نعت پڑھو تو ان کے الفاظ یہ تھے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي. یا رسول اللہ میری آنکھ نے آپ جیسا حسین و جمیل دیکھا ہی نہیں. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء. اور دیکھ بھی کیسے سکتی ہے کہ آپ جیسا حسین و جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں.
خلقتا مبرأ من کل عیب، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا. ختم نہیں ہوا، چوتھا مصرع سنیں، ایمان کی سلامتی کے لیے کافی نہیں ہے. کأنک قد خلقت کما تشاء، یا رسول اللہ مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسا آپ نے چاہا ویسے آپ کو پیدا کر دیا گیا. اللہ اکبر. اب سنیں فرماتے نیازی صاحب، میرے نبی کی ہے شان بالا، میرے نبی کی ہے شان بالا، بڑا سخی ہے مدینے والا، بڑا سخی ہے مدینے والا. ہمیں تو جو کچھ بھی مل رہا ہے یہ مہربانی حضور کی ہے. ہمیں تو جو کچھ بھی مل رہا ہے یہ مہربانی حضور کی ہے. یہ کون آیا کہ ذکر اس کا نگر نگر ہے، گلی گلی ہے. اب مقطع سنیں، پورے کلام کا کنکلوژن کہتے ہیں، نہ مانگو دنیا کہ تم خزانے، چلو نیازی چلے مدینے، چلو نیازی چلے مدینے. کہ بادشاہی سے بڑھ کے پیاری میرے نبی کے در کی گداگری ہے. کہ بادشاہی سے بڑھ کے پیاری نبی کے در کی گداگری ہے. کاشی بھائی آپ نے ایک کلام کی فرمائش کی، اب عارف بھائی کے کلام کی باری ہے، ان کی ایک فرمائش پوری کر دوں. بہت ہی پیارا کلام ہے، حضور تاج الشریعہ رحمہ اللہ کا لکھا ہوا. فرماتے ہیں، میرے دل کی بھی حسرت پوری اے میرے شاہ کر دے، مدینے میں مجھے 2 گز زمین آقا عطا کر دے. کرم کی ایک نظر مجھ پہ شہ ہر دو سرا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس دگا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس دگا کر دے. غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف تو تا کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف تو تا کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف. ابو جہل کی مٹھی میں کنکر کو عطا کر دے. ابو جہل پتھر لے کر آیا تھا نا، میں آپ کی طرف توجہ رکھ رہا ہوں، آپ میری طرف رکھیے، بہت امپورٹنٹ بات کر رہا ہوں. میرے آقا کے پاس ابو جہل کیا لے کر آیا؟ اونچا کہیں، پیبلز لے کر آیا. کہا نبی ہیں تو بتا دیجئے میری مٹھی میں کیا ہے. حضور چاہتے تو کہہ دیتے تیری مٹھی میں پتھر ہیں. میرے آقا نے نہیں کہا، کیونکہ حضور جانتے جو اس کی مٹھی میں ہے وہ بھی جانتا ہے میں کون ہوں. میرے آقا نے کہا تو مجھ سے پوچھ رہا ہے تیری مٹھی میں کیا ہے، میں بتاؤں؟ یا جو تیری مٹھی میں وہ تجھے بتائے کہ میں کون ہوں. سوال پر سوال کر دیا میرے آقا نے. کیوں؟ وما هو علی الغیب بالضنین، اور یہ نبی غیب بتانے میں کنجوسی نہیں کرتا، بخیل نہیں ہے. اب شعر سنیں،
زباں بو جگل کی مٹھی میں کنکر کو عطا کر دے، سراقہ کو زمیں پکڑے اشارہ مسجد دے، بھری جنت ہی پا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا کیا عطا کر دے؟ میرے امام فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جگہ تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں جان تمہارے لیے، ہمائے اغاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک، زمین و فلک سمک سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے، اصالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل حکومت کل ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے، جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پھبن پھبن میں دلہن، سزائے میں گئے بے ایسے منن کہ امن و امان تمہارے لیے، یہ مرحمتیں کہ کچی متیں نہ چھوڑے نہ نہ اپنی گتیں قصور کرے اور ان سے بھرے، قصور جنا تمہارے لیے، یہ فیض دیے وجود کیے کہ نام لیے، زمانہ کیے جہان لیے، آقا تمہارے لیے، یہ اکرمیاں تمہارے لیے، جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے کر دے، اونچا کہو نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، تاجدار ختم نبوت، وہ نعرہ ہے کہ کوئی خاموش نہ رہے، ایمان کا مسئلہ ہے، اونچا کہو تاجدار ختم نبوت۔ اب شعر سنو، بدل سکتا نہیں ہرگز عمر جو فیصلہ کر دے، جو نہ مانے تو اس کے سر کو وہ تن سے جدا کر دے، جناب حضرت صدیق ان پر سب فدا کر دے، نبی سے جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر مال و جان پر فدا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے، توجہ توجہ، علی کے واسطے صحبا میں سورج کو بلا کر دے، میرے ارد گرد علماء بیٹھے ہیں اور الحمدللہ میں بھی خانقاہی آدمی ہوں، تربیت یافتہ ہوں ان کا الحمدللہ، میں بات وہ کروں گا جو میں نے بزرگوں سے سنی ہے، اپنی طرف سے کچھ نہیں کروں گا۔ میں نے شعر کا مصرع پڑھا، علی کے واسطے صحبا میں سورج کو بلا کر دیں، یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ مولا علی کی عصر کی نماز جا رہی تھی نا قبلہ، نماز چلی گئی، آرام کون کر رہا تھا؟ میں چاہتا ہوں آپ کا توجہ رہے تاکہ میں کچھ ڈیلیور کر کے جاؤں، کون آرام کر رہا تھا؟ میرے آقا، بتائیں نماز فرض تھی نا، لیکن سامنے کون تھا؟ چہرہ مصطفیٰ، نیند میں خلل نہ پڑے، مصطفیٰ کا ادب سپیریئر ہو گیا کس کے اوپر؟ نماز کے اوپر، کیوں؟ کہ نماز ملی حضور کے صدقے، تو مولا علی بھی جانتے تھے اس میں دو عقیدے ملتے ہیں، ایک یہ کہ فرض تھی نماز اور ادب مصطفیٰ اس سے سپیریئر ہو گیا، کیوں؟ کہ نماز ملی مصطفیٰ کے صدقے، مولا علی نے نماز جانے دی، کیوں جانے دی؟ وہ یہ جانتے تھے کہ نبی جو ہے یہ اختیار رکھتا ہے، نماز چلی گئی تو آنکھوں سے آنسو روا ہوئے، کیوں؟ کہ نماز فوت ہوئی، جب آنسو چہرے مصطفیٰ پر گرے تو میرے آقا بیدار ہوئے،
جب بیدار ہوئے تو انہی کا قضا پڑھ لو. کہا کیوں روتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ نماز چلی گئی. میرے آقا نے انہی کا قضا پڑھ لو. علی قضا پڑھو گے کہ ادا پڑھو گے؟ وہ علی صحابی تھے، جانتے تھے کہ مصطفیٰ چاہیں تو سورج پلٹ کر آ سکتا ہے. یا رسول اللہ میں ادا پڑھوں گا. میرے آقا نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، سورج پلٹ آیا. نہ صرف یہ سورج پلٹا بھی، نماز ادا کی تو پھر سورج غروب ہو گیا. اب شعر کو سنو اور اختیارات مصطفیٰ کو دیکھو. یہ صرف نہیں ہوا، آگے سنو. فرماتے ہیں علی کے واسطے صحبا میں سورج کو بلا کر دے، جناب غوث کو وہ تاجدار اولیاء کر دے. حکومت ہند کی خواجہ کے ہاتھوں میں عطا کر دے. جہاں میں الٹی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے. جہاں میں الٹی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے. زمین کو آسماں کر دے، سریا کو سرا کر دے. نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے ادا کر دے. کہو سبحان اللہ. مجھے کیا فکر ہو اختر، کہو نا سبحان اللہ. آپ کو تو پورا کلام یاد ہے. اچھا یہ کلام میں نے حضور تاج الشریعہ سے اس وقت سنا جب میری عمر 16 سال تھی. اور یہ حضرت خان واد اعلیٰ حضرت کے وہ چشم و چراغ ہیں جو مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانشین ہیں، اور سیدی اعلیٰ حضرت کے پر پوتے بھی ہیں اور پر نواسے بھی ہیں. میرا نکاح حضرت نے پڑھایا، میری خوش نصیبی ہے. میں بتانا یہ چاہتا ہوں، میں 16 سال کا تھا، حضرت نے کلام لکھا بارگاہ رسالت میں. آنکھوں کا مسئلہ چل رہا تھا، اور میں بعد میں ڈاکٹر بنا تو مجھے پتا چلا کہ ان کو جو آنکھوں کا مسئلہ تھا وہ کبھی صحیح ہونے والا نہیں تھا. کیوں؟ میڈیکل میں اسے کہتے ہیں ریٹینوپیتھی. کیا کہتے ہیں؟ ریٹینو. یہ وہ irreversible phenomena ہے کہ جہاں آپ کی آنکھ کے اندر امیج بنتی ہے وہی اپنی جگہ سے ہٹ گیا تھا، اس کو واپس نہیں لایا جا سکتا. میں اس بات کا وٹنس ہوں. 97 کے اندر میں نے کلام سنا. میں نے اپنے نئے البم میں اس وقت جب میرا شروعات کا دور تھا، اوائل کا دور، میں نے اس کلام کو 2005 میں پڑھا اور اللہ نے بہت عزتوں سے نوازا. یہ کلام لکھا کب تھا؟ 1997 یا 98 99 میں لکھا بارگاہ رسالت میں. ڈاکٹر نے جواب دے دیا تھا آنکھوں کی بینائی واپس نہیں لوٹے گی. لکھا منور میری آنکھوں کو میرے شمس الضحیٰ کرنا. اس کے بعد میں نے 18 سال تک حضرت کو دیکھا ان کی بینائی کے ساتھ. اس کے 9 سال بعد میرا نکاح حضرت نے خود پڑھایا بالکل آنکھوں کے ساتھ. یہ بارگاہ رسالت میں مقبول کلام تھا، اس لیے حضرت نے مقطع میں کہا مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاوے ہے وہ یاوے 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 یاوے. مجھے کیا فکر ہو اختر میرے گرفتار بلا کر دے. بلا کو جو میری خود گرفتار بلا کر دے. نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. عارف بھائی آپ نے 2 منقبتوں کے لیے کہا. آپ کے بھائی کہہ رہے ہیں کہ میں ان نبی صلی اللہ علیہ پہلے سنا دوں. میں 2 اشعار پڑھ دیتا ہوں پھر انشاءاللہ منقبت. اس کے بعد آپ کوئی فرمائش نہ بھیجیں کیونکہ عقیقے کی محفل ہے. روحانی غذا کے ساتھ یہاں جسمانی غذا کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور اللہ تعالیٰ اس بچے کو نیک بنائے، حاسدوں کے حسد سے بچائے اور اس گھر کا چشم و چراغ بنائے. آئیے مل کر پڑھتے ہیں. یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ. النبی صلو علیہ صلوات اللہ علیہ. النبی صلو علیہ صلوات اللہ علیہ. وینال البرکات کل من صلی علیہ
البركات كل من صلى على النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه وينال البركات كل من صلى عليه النبي يا حاضرين علموا علم اليقين النبي يا حاضرين علموا علم اليقين أن رب العالمين أن رب العالمين أول من صلى عليه أن رب العالمين أول من صلى عليه الله 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 تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس دغا تم پہ کروڑوں درود شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود دافع جملہ بدا تم پہ کروڑوں درود یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ حضر النبي خير البشر النبي يا من حضر النبي خير البشر من له شق القمر وغزل سلم عليه من له شق القمر وغزل سلم عليه الله 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 ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود کام بولے دیجئے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہو نام رضا ٹھیک ہے نام رضا تم پہ کروڑوں درود یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کہتے ہیں کہ مولا علی کا ذکر آئے تو دل تھام کے بیٹھا کرو لوگ کہتے ہیں سنی مولا علی کا ذکر الحمدللہ سنی ہی مولا علی کا ذکر کرتے ہیں الحمدللہ ہم چار یاروں کے ماننے والے ہیں ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا ہمارے بزرگوں نے کتابوں پہ کتابیں لکھ دی لوگ کہتے ہیں واقعی ایسا ہے تو میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں اعلیٰ حضرت نے کہا صدق و عدل و کرم و ہمت میں چار سو شوہرے ہیں ان چاروں کے چار یاروں کا تذکرہ ہو گیا اب کہتے ہیں بحر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے کیوں چار یاروں کا ذکر تو ہو گیا تو کہا سنیوں بتا رہے ہیں اعلیٰ حضرت کہ نسبتیں اور بھی ہیں مولا علی کی اور فضیلتیں اور بھی ہیں اور سب سے بڑھ کر فضیلت یہ ہے کہ داماد مصطفیٰ ہیں تو الحمدللہ ہم فخر کے ساتھ کرتے ہیں اور کیوں نہ کہیں پڑھنا قصیدہ پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ 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 سارے دگا رل کے دگا نعرہ علی دا پڑھنا قصیدہ علی مولا 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 ایک آپ بالے کہو
سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کچھ بندے شیر کو سمجھے نہیں تھے، ان کو لگا یہ والا بال، یہ والا بال نہیں، یہ بچے کی بات ہو رہی ہے۔ سرائی کی زبان میں بال کہتے ہیں بچے کو۔ اب سنیں، ایک عام بال ہے، ایک خاص بال ہے، ایک عام بال ہے، ایک خاص بال ہے، جیڑا خاص بال ہے زہرا دلال ہے، جیڑا خاص بال ہے زہرا دلال ہے، نیزے تے چڑھ کے قرآن سناوے، نیزے تے چڑھ کے قرآن سناوے، سب نو پڑھایا، سب نو پڑھایا، کلمہ نبی دا پڑھنا قصیدہ، علی مولا، 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 زہرا کا شوہر جو اب تک نہیں بولا وہ اب بولے گا، کیونکہ شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، زہرا دا شاہ ہے پیرا دا پیر ہے، زہرا دا شاہ ہے پیرا دا پیر ہے، میں کی دسیواں کلنا امیر ہے، تخت و سرا تو عرش اولا تئیں، تخت و سرا تو عرش اولا تئیں، سارے تسارا رقبہ علی دا پڑھنا قصیدہ، علی مولا، 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 علی مولا۔ آپ بڑے نصیب والے ہیں کہ 11ویں کے مہینے میں آپ نے عقیقے کی محفل رکھی، کیونکہ الحمدللہ ہم سب سرکار غوث پاک کے ماننے والے بیٹھے ہیں۔ تو آئیے منقبت غوث پاک پڑھتے ہیں، پھر صلاۃ والسلام پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سماعت کیجئے، فرماتے ہیں، ایک مرتبہ اگر محبت سے اپنی حاضری کا ثبوت دے دیں، یہ وقت آخر ہے، اس کے بعد صلاۃ والسلام پڑھیں گے اور عروج پر محفل کو پہنچائیں گے، پتہ چلے سارے جاگ رہے ہیں مل کے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ 11ویں میں جلسہ ہے پیران پیر کا، ولیوں کے بادشاہ عرب کے امیر کا، کاغذ پہ غلغلہ ہے قلم کے شریر کا، لکھنا ہے مجھ کو وصف بشیر و نذیر کا، میں قادری ہوں، قدیر کا، دامن ہے میرے ہاتھ میں پیران پیر کا۔ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ آئیے مل کر غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی، مدد کعبہ امام، مدد واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سر
قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے. مقام غوث اعظم ہے. قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا مزرعے چشت و بخارا عراق و اجمیر کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اے لاڈلا بیٹا تیرا. عارف بھائی تو ابھی اتر کے کہیں گئے لیکن آپ بیٹھے ہیں. میری نئی منقبت ابھی 4 سے 6 دن پہلے ریلیز ہوئی ہے. وہ ہے غوث پاک کی بارگاہ میں لیکن وہ کلام ہے پوروی زبان میں. کون سی زبان میں ہے؟ یہ ہے غوث پاک کی شان لیکن اتنی میٹھی زبان ہے پوروی. میں صرف 3 شعر پڑھتا ہوں حصول برکت کے لیے پھر جو آپ آگے کہیں گے وہ انشاءاللہ اس طرح چلے گی محفل سلام ہوگا. فرماتے ہیں میرے ساتھ پڑھی گا مزہ آئے گا. بہت آسان کلام ہے. کہتے ہیں اور لکھا ہوا بھی آل نبی کا ہے. ہاں سید نظامی میاں اشرفی الجیلانی کھمباڑ شریف انڈیا کے شاعر ہیں. خانواد غوث اعظم ہیں. فرماتے ہیں پیا غوث اعظم پیا غوث اعظم پیا غوث اعظم. اکیلا نہیں پڑھوں گا سب کو پڑھواؤں گا مل کے. پیا غوث اعظم پیا غوث اعظم پیا غوث اعظم پیا غوث اعظم میں تم پہ نچھاور جیا غوث اعظم میں تم پہ نچھاور جیا غوث اعظم. یا پیرے پیرا جیلان یا میرے میرا آپ نے کہنا ہے جیلانی. یا پیرے پیرا جیلانی یا میرے میرا جیلانی یا شاہ جینا جیلانی یا غوث اعظم جیلانی. پیا غوث اعظم پیا غوث اعظم پیا غوث اعظم پیا غوث اعظم. پیا پاس پیا پاس آ کے صورتیاں دکھا کے پیا پاس آ کے صورتیاں دکھا کے پیا پاس آ کے صورتیاں دکھا کے گئے مورے منما سما غوث اعظم گئے مورے منما سما غوث اعظم. پیا غوث اعظم پیا غوث اعظم ہے تم پہ نچھاور جیا. حاصل کلام شعر اور پھر مقطع پڑھ رہا ہوں سنیے گا. جو پکڑے ہیں بیاں جو پکڑے ہیں بیاں نبھانا بھی سیاں. جو پکڑے ہیں بیاں نبھانا بھی سیاں. جو پکڑے ہیں بیاں نبھانا بھی سیاں. پڑھوں تورے پیاں پیا غوث اعظم پڑھوں تورے پیاں پیا غوث اعظم پیا غوث اعظم پیا غوث اعظم. تمہارے ہی چرنن تمہارے ہی چرنن ماں پیتے جیون تمہارے ہی چرنن ماں پیتے جیون. نظامی کی ہے التجا غوث اعظم نظامی کی ہے التجا غوث اعظم. قادری آستانہ سلامت رہے قادری آستانہ
گدا وہ سخی آستانہ سلامت رہے وہ سخی آستانہ رہے حکم تھا کہ ادا ہو نماز 50 حکم تھا کہ ادا ہو نماز 50 حکم تھا کہ ادا ہو نماز 50 آپ کا آنا جانا سلامت رہے آپ کا آنا جانا آپ نے محفل سجا لی اب دنیا سے جب جائیں گے تو قبر میں کیا معاملہ ہوگا یہ نکیرن بولے مجھے قبر میں یہ نکیرن بولے مجھے قبر میں غوث کا یہ دیوانہ سلامت رہے غوث کا یہ دیوانہ سلامت رہے اطرت سیدہ پر اجاگر نثار اطرت فاطمہ پر یہ سگو نثار سیدہ کا گھرانہ سلامت رہے سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ کا گھرانہ سلامت رہے قادری آستانہ سلامت رہے انت نور اللہ فجر جئت بعد العسر يسرا ربنا لك قد عليك يا رسول سلام يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أيها المختار فينا زادنا الحب حنينا جئتنا بالخير دينا يا ختام المرسلين طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي يا نبي سلام يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك شيل الله يا عبد القادر محي الدين في القلب حاضر جيلاني بالله بادر المدد يا عبد القادر پوری یا رب یہ دعا کر پھر در مولا پہ جا کر پہلے کچھ نعتیں سنا کر پھر پڑھے سر کو جھکا کر یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات یا الہی واسطہ آلے
رسول اور یہ سلام عاجزانہ ہو قبول الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلک وصحبک یا شفیعنا کعبے کے بدرود سجا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کی شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدرود سجا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کی شمس و ضحا تم پہ کروڑوں کعبے کے بدرود سجا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کی شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود دافع جملہ بدا تم پہ کروڑوں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود جب نہ خدا ہی چھپا تم ذات ہوئی التقاء وصف ہوئے لاجواب ذات ہوئی التقاء وصف ہوئے لاجواب ذات ہوئی التقاء وصف ہوئے لاجواب وصف ہوئے لاجواب نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود نام ہوا مصطفیٰ ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے اس میں ضیا دیجئے جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود جلوہ قریب آ گیا کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہے نام رضا تم پہ کروڑوں درود ٹھیک ہے نام رضا تم پہ کروڑوں درود بابرکت محفل میں ہم سب کا آنا قبول فرمائے آمین اللہم آمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم النبیین وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى عباد الله الصالحين وعلى جميع المؤمنين والمؤمنات
برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم ربنا وتقبل دعا۔ اے اللہ ہم سب کی اس آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ اللہ شروع میں اس محفل کا آغاز قرآن پاک کی یقیناً تلاوت سے ہوا، تیرے محبوب کی ثنا خوانی ہوئی، درود و سلام پڑھا گیا۔ مولا ہم سب کا مل بیٹھنا، پڑھنا اور سننا اپنی دربار گوہربار میں منظور و مقبول فرما۔ مولا آقا کے ذکر کے طفیل ہم سب کی زندگیوں کے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ تو ہی معاف فرمانے والا ہے میرے اللہ، تو ہی معافی کو دوست رکھتا ہے پروردگار عالم۔ آقا کے ذکر کے طفیل ہمیں بھی معاف فرما، حضور کی ساری امت کو معاف فرما، امت مسلمہ کو معاف فرما۔ میرے اللہ ہمارے والدین کی بخشش اور مغفرت عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کے اعزاء اقرباء کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے حاضرین کے گناہ معاف فرما۔ میرے اللہ ہم سب کے غائبین کے گناہ معاف فرما۔ یا اللہ ہم سب کے زندوں کے گناہ معاف فرما۔ میرے اللہ تو ہمارے جملہ مرحومین کی مغفرت عطا فرما۔ مولا ہم سب کے موتا کی مغفرت عطا فرما۔ مل کر دعا فرمائے کاشف بھائی کے والد صاحب کے لیے اللہ ان کی مغفرت عطا فرما، اور ان کے خاندان میں سے مرد عورتیں جتنے بڑے بوڑھے پردہ فرما چکے مولا سب کی مغفرت عطا فرما۔ سب کی قبور کو میرے اللہ جنت کا باغ بنا۔ میرے اللہ مرحومین کو قبور میں قرآن پاک کی شفاعت نصیب فرما، دیدار مصطفیٰ نصیب فرما۔ اللہ مرحومین کے کفنوں کو جنتی کفنوں میں تبدیل فرما۔ میرے اللہ جملہ مرحومین کو جنت کی خوشبوئیں نصیب فرما، جنت کی بہاریں نصیب فرما، جنت کی نعمتیں، عزتیں، عظمتیں نصیب فرما۔ میرے اللہ ہمارے جملہ مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ دعا فرمائیں جناب حضور قبلہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی صاحب کا آج عرس مبارک ہے۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اس عاشق رسول کی میرے اللہ مغفرت عطا فرما۔ اللہ حضرت کی مزار پر انوار پر کروڑ رحمتوں کا نزول فرما، کروڑ رحمتوں کا نزول فرما۔ میرے اللہ علماء اہل سنت کی خیر فرما، عوام اہل سنت کی خیر فرما، مشائخ اہل سنت کی خیر فرما۔ اللہ ہماری مدارسوں کی حفاظت فرما، ہماری مساجدوں کی حفاظت فرما، ہماری خانقاہوں کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کے پاکستان کی حفاظت فرما، پورے عالم اسلام کے میرے اللہ آقا کے جتنے بھی چاہنے والے غلام ہیں سب کی حفاظت فرما۔ میرے اللہ ہم سب کو سچی پکی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نصیب فرما، آقا کریم کا عشق نصیب فرما۔ میرے اللہ ہم سب کو بزرگوں کی عزت عطا فرما، اہل اللہ کی عظمت عطا فرما، مہمانوں کی ضیافت عطا فرما۔ میرے اللہ آقا کے ذکر کے طفیل ہم سب کے گھروں میں اعمال صالح کو جاری فرما۔ مولا آقا کے ذکر کے طفیل ہمارے جملہ بیماروں کو شفاء کلی عطا فرما، ہمارے بے اولادوں کو نرینہ اولاد عطا فرما، ہمارے بے روزگاروں کو حلال کی روزی نصیب فرما، ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ مالک ہمارے مقروضوں کو بار قرض سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی دنیا و آخرت بہتر فرما۔ میرے اللہ اسلام اہل اسلام کو عزت نصیب فرما۔ یہ بچے کی ولادت ہوئی ماشاءاللہ۔ اللہ ہمارے محمد عارف صاحب کو تو نے نعمت عطا کی ہے، بیٹا عطا کیا مولا۔ یا اللہ انہیں ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، دل کا سکون بنا مولا۔ جن کو تو نے اولاد کی نعمت عطا کی ہے سب کی اولادوں کو نیک اور ایک بنا۔ اللہ سب کی اولادوں کو قرآن کا قاری بنا، دین کا عالم بنا۔ میرے اللہ حضور کی ناموس پر پہرا دینے والا بنا، عاشق رسول بنا۔ میرے اللہ یہ گناہگار آنکھیں بند ہونے سے پہلے، کفن کی چادریں پہننے سے پہلے مولا احرام کی چادریں پہننا نصیب فرما۔ یہ گناہگار آنکھیں بند ہونے سے پہلے اپنے پیارے گھر کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی بادب بار بار حاضری کا شرف عطا فرما۔ اللہ ہمارے کاشف برادران کے کاروبار، مال، رزق، آل اولاد میں برکتیں عطا فرما۔ جتنے علماء اہل سنت تشریف فرمائے مولا تاں دیر ان کا سایہ ہم سب کے سروں پر قائم اور دائم فرما۔ یا اللہ آقا کے ذکر کی برکت سے، آقا کے ذکر کے تصدق سے، حضور کے ذکر کا واسطہ مولا ہمارے کاشف بھائی کی والدہ صاحبہ کو
तंदुरुस्ती की नेमत अता फरमा, शिफाए कामला आजला नाफिया नसीब फरमा। और आपकी वालदा और आपकी बहन साहबा भी बीमार है, उनकी भी तबीयत नासाज है, दुआ फरमा अल्लाह सेहत अता फरमाए। मौला हमारे जुमला बीमारों को शिफा अता फरमा, जो घरों में अस्पतालों में जेर इलाज है मेरे अल्लाह उनके इलाज को शिफा का सबब बना। अय्यूब अलैहिस्सलाम को शिफा देने वाले मौला हमारी दुआओं को बीमारों के हक में कबूल व मंजूर और मुस्तजाब फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम सलातुन व सलामन अलैका या सय्यिद रसूलल्लाह। जब दमे वापसी हो या अल्लाह लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़ो ला इलाहा। बिन पानी बूटा फलदा नहीं हो, बिन मुर्शिद कलमा चलदा नहीं हो, बिन मुर्शिद कलमा चलदा नहीं, पढ़ो ला